سلام پاکستان، اس بلیٹن میں 24 ناظرین کے ساتھ ساتھ UK 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newsHD۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، ڈو مور کا مطالبہ بھی کر دیا، تاہم منگولیا اور گرین لینڈ FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ FATF نے دہشت گردوں کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ روکنے کے لیے پاکستان کے اقدامات کو سراہا، جبکہ سفارشات پر عمل درآمد کے لیے قانون سازی کی بھی تعریف کی گئی۔ FATF نے پاکستان کو اگلے سال فروری تک بقیہ نکات پر عمل درآمد کی ہدایت بھی کی ہے۔ Pakistan remains on our increased monitoring list, the so-called grey list. The plenary recognized that Pakistan has made progress. The government has now completed 21 of 27 items of its action plan. The government of Pakistan has signaled its commitment to complete the rest of its action plan, but it is clear, even though Pakistan has made progress, it needs to do more. Pakistan cannot stop now. It needs to continue to carry out reforms, in particular to implement targeted financial sanctions and prosecute and sanctions those financing terrorism. پاکستان سیاسی اور اقتصادی استحکام کے حوالے سے جنوبی ایشیا میں نیپال کے بعد سب سے نیچے ہے۔ حکومت کا ٹیکسوں سے آمدنی کا تخمینہ غیر حقیقی، جبکہ مالیاتی خسارہ حکومت کے 7% کے ہدف سے زیادہ رہنے اور اقتصادی ترقی کی شرح 0.5% کا امکان ہے۔ بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فنچ نے حکومتی دعوے مسترد کر دیے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کو غیر آئینی اور کالعدم قرار دے دیا۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت آئین کے مطابق ثوابدیدی اختیارات کے استعمال میں ناکام رہے، صدارتی ریفرنس آئین اور قانون کے خلاف ہے، الزامات میں کوئی جان نہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کے فیصلے میں جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس فیصل عرب نے اختلافی نوٹ بھی تحریر کیے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے لکھا کہ صدارتی ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے، ریفرنس کا سارا عمل آئین اور قانون کے خلاف تھا، صدر مملکت آئینی اختیارات کے استعمال میں ناکام رہے۔ جسٹس فیصل عرب نے لکھا کہ قانون کی نظر میں صدارتی ریفرنس قابل سماعت نہیں۔ جسٹس مقبول باقر اور جسٹس منصور علی شاہ کے اختلافی نوٹ بعد میں جاری کیے جائیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کے فیصلے میں جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس فیصل عرب نے اختلافی نوٹ بھی تحریر کیے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے لکھا کہ صدارتی ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے، ریفرنس کا سارا عمل آئین اور قانون کے خلاف تھا، صدر مملکت آئینی اختیارات کے استعمال میں ناکام رہے۔ جسٹس فیصل عرب نے لکھا کہ قانون کی نظر میں صدارتی ریفرنس قابل سماعت نہیں۔ ترجمان سابق صدر آصف علی زرداری نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں ثابت ہو گیا کہ صدارتی ریفرنس غیر آئینی تھا، صدر، وزیر اعظم سمیت وزیر قانون اور شہزاد اکبر کو مستعفی ہونا پڑے گا۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان، بتائے گا کیا رد عمل سامنے آیا اس پر؟ دیکھیے، سابق صدر آصف زرداری کے ترجمان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس پر جو سپریم کورٹ میں تفصیلی فیصلہ آیا ہے، اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ صدارتی ریفرنس غیر آئینی تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ صدر، وزیر اعظم سمیت وزیر قانون اور شہزاد اکبر کو مستعفی ہونا پڑے گا۔ یہ بڑی واضح اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس فیصلے کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے جب ریفرنس کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے، تو سابق صدر کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شخصیات، جن میں صدر، وزیر اعظم، وزیر قانون اور شہزاد اکبر شامل ہے، ان کو مستعفی ہونا پڑے گا۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ ان کو مستعفی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے عرفان ملک، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نواز شریف کی واپسی کے لیے لندن جانا پڑا تو جاؤں گا، وزیر اعظم عمران خان نے بڑا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں ماضی میں نواز شریف نے ججز اور جنرل کو رشوت دے کر کانا کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بتاتے رہتے تھے کہ یہ لوگ ان سے ملنے آتے رہتے ہیں۔ جنرل باجوہ کی اپوزیشن سے ملاقاتیں غلطی تھی، بولے الیکشن سمیت ہر چیز کے لیے تیار ہیں، لیکن اپوزیشن کو NRO نہیں دیں گے۔ ان کے پیچھے بھارت اور اسرائیل لوبی کام کر رہی ہے۔ اب پاکستان بچے گا یا یہ بچیں گے، یہ ذہن میں ڈال لیں۔ میں پاور میں ہوں یا نہ ہوں، میں نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ یہ اگر واپس آئیں گے، میں ساری قوم کو سڑکوں پہ نکالوں گا، ان کو نہیں آنے دینا۔
تو آپ پریمیئر لیول پہ آپ بھی اس پہ آئیں گے اگر مسئلہ حل نہ ہو؟ اگر مجھے جانا پڑا تو پھر میں بورس جانسن سے بات کروں گا. اس کو واپس لائیں گے ہر صورت میں؟ جی میرے پاس رپورٹ آتی ہے. آپ کے پاس رپورٹ؟ میرے پاس آئی بی کی بھی رپورٹ آتی ہے, آئی ایس آئی کی بھی آتی ہے. کن کن سے یہ ملتے ہیں, پچھلے دروازے سے کون آتا ہے, یہ کن کو جا کے ملتے ہیں. وہ کوئی پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے, وہ سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان تباہی ہو. ہماری پوری کوشش ہے کہ اب اس کو ہم ڈپورٹ کروائیں. ہم نے لاہور ہائی کورٹ کو کہا جب یہ جا رہا تھا کہ 7 ارب روپے کی ان سے گارنٹی مانگو, شورٹی بانڈ رکھو کہ 7 ارب روپے کا, کیونکہ پیسہ ان کا خدا ہے. تو انہوں نے وہ مانا نہیں ہماری بات. شہباز شریف کا جناب گارنٹی ہاتھ, شہباز شریف جیسے وہ بڑا جو ساری زندگی جو اس کی زندگی اس کی گارنٹی لے لی. جس طرح وہ جنرل آصف جنجوعہ کو وہ مری کے گورنر ہاؤس میں BMW پکڑا دی نواز شریف. روپے کی پراپرٹی جب انہوں نے رشوت میں دی لوگوں کو, تو ایک جج تھا میرے خیال میں جسٹس کیا نہیں, اس نے نواز شریف کو بلا لی. انہوں نے باقی ججز کو پیسہ کھلا دیا, پلاٹس کھلا دیے چپ کروانے کے لیے. ہوپ فار دا بیسٹ, بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. برے سے برا کیا ہو سکتا, برے سے برا یہ کہ اقتدار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, میں چھوڑ دوں گا ان کو. پھر میں یہ انہوں نے یہ جو نکالے ہیں لوگ, یہ تو نکالے ہیں سارے کرائے کے ٹٹو, کوئی قیمے کے نان دے کے پیسے دے کے. کوئی آ رہا ہے جی اسلام بچانے کے لیے آ رہا ہے, کوئی کسی سے پوچھو جی, لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیوں نکل رہے ہیں. ان کے ساتھ سارے پاکستان کے دشمن ملے ہوئے ہیں. ہندوستان سب سے آگے ہے اور اسرائیل ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. اسرائیل اور انڈیا کی لابی اکٹھی کام کرتی ہے امریکہ میں. جو اسرائیل کی لابی ہے وہ سب سے تکڑی لابی ہے, اس کے ساتھ مل گئی ہے انڈین لابی بہت مضبوط ہے وہاں. یہ ان کے پوری طرح ان کے ساتھ مل کے, اور ان کا ریپرزینٹیو کون ہے, حسین حقانی. وہ حسین حقانی پوری طرح ان کے ساتھ مل کے انٹرنیشنل سازش چلا رہا ہے. اور یہ اس چوہے کو, نواز شریف کو ہیرو بنایا جا رہا ہے. جی یہ جمہوریت کا ہیرو ہے. جس آدمی کو جس کا خدا پیسہ ہو, یہ پیسے کے لیے, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, اپنی دولت بچانے کے لیے یہ بے شرم لوگ آج وہ گیم کھیل رہے ہیں. یہ پاکستانی فوج کو ذلیل کرے گا, یہ ملک کو, یہ انڈو اسرائیلی لابی کے ساتھ ملے گا. یہ حسین حقانی جیسا گھٹیا آدمی جو صرف اور صرف بیٹھ کے پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے. میں اپوزیشن سے ہر بات کرنے کے لیے تیار ہوں, ہر قسم کی بات, سوائے ایک NRO نہیں ملنے لگا. گلگت بلتستان کے عوام کی آواز اسلام آباد کو سننا پڑے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے واضح کر دیا. کہتے ہیں پیپلز پارٹی عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. عوامی فیصلوں سے حکومتیں بنیں گی تو مسائل حل ہوں گے. عمران خان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا. گلگت بلتستان کو عمران خان سے بچانا ہے. وہ بلغار میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے. آپ نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارا آواز اسلام آباد کو سننا پڑے گا. اگر آپ کے فیصلے سے اسلام آباد میں حکومتیں بنیں گے, اگر آپ کے خواہشات کے مطابق اسلام آباد میں فیصلے لیے جائیں گے, تب ہی ہم آپ کے مسائل حل کر سکیں گے. عمران کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا. کہا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں دے گا, آج تک اس نے کوئی نوکری نہیں دیا ہے. کہا کہ 50 لاکھ گھر بنائے گا, 50 لاکھ گھر. الٹا انہوں نے انکروچمنٹ کے نام پہ غریبوں کے سر سے چھت چھین لی ہے. اس غربت میں اضافہ نہیں کر سکتے, ہم عمران کو موقع نہیں دے سکتے. ہم نے گلگت بلتستان کو عمران سے بچانا ہے. اور سربراہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ جبری مسلط کردہ حکومت کو سمندر برد کر دیں گے. کارکن بھرپور تیاری کریں تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ ناجائز حکومت تسلیم نہیں کی جا سکتی. انہوں نے کہا کہ عوام غیر آئینی حکومت کے خلاف نکلیں. کوئٹہ کا جلسہ بھی تاریخی ہوگا. وہ خضدار میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے. مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ جبری مسلط کردہ حکومت کو سمندر برد کر دیں گے. کارکن بھرپور تیاری کریں تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ ناجائز حکومت تسلیم نہیں کی جا سکتی. انہوں نے کہا کہ عوام غیر آئینی حکومت کے خلاف نکلے. کوئٹہ کا جلسہ بھی تاریخی ہوگا. خضدار میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ مسلط کردہ حکومت کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا فریضہ ہے. جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے 2 جلسوں سے حکمران خوف زدہ ہو گئے. کوئٹہ میں تاریخی جلسہ ہوگا. کچھ ہوا تو ذمہ داری عمران خان پر عائد ہوگی. کراچی واقعے پر وفاق کی تحقیقات تسلیم نہیں کریں گے. دسمبر تک حکومت کو چلتا کریں گے.
کہ ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمیں اگر خطرہ ہے تو اپنے اداروں سے خطرہ ہے, وزارت داخلہ سے خطرہ ہے. خدا نہ خواستہ وہاں بھی کچھ اگر ہوگا تو اس کی ذمہ داری وزارت داخلہ حکومت پاکستان عمران خان پر ہوگا, کیونکہ سندھ کا واقعہ اس بات کی ثبوت ہے, بین ثبوت ہے کہ وفاق نے, وزارت داخلہ نے یہ سارا کچھ کیا. راستہ اس حکومت کے پاس اب کوئی نہیں رہا سوائے اس کے کہ اسمبلیاں تحلیل کریں, سوائے اس کے کہ یہ استعفیٰ دے دیں. یہ ساری چیزیں میں نے گن گن کر آپ کو بتائی. ایک شعبہ مطمئن ہے, پوری قوم سڑکوں پر ہے, تو کہیں بھی اس حکومت کی پذیرائی کسی درجے میں بھی نہیں ہے. جبکہ ترجمان بلوچستان لیاقت شاہوانی نے 25 اکتوبر کے پی ڈی ایم جلسے کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں سیکیورٹی تھریٹ کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے سیکیورٹی تھریٹ کے باعث جلسہ ملتوی کیا جائے. امان پہ, عوامی بہتری پہ, عوام کی فلاح و بہبود پہ اپنے آپ کو پرو پبلک, عوام دوست قیادت کہتے ہیں, تو پھر عوام کے وسیع تر مفادات میں اس جلسے کو فی الوقت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملتوی کریں. اور اس کے بعد جب جلسے ہوں گے بلوچستان گورنمنٹ آپ کو تمام فیسلٹیز فراہم کریں گے, اور ہم کوشش کریں اس کو ادا کر سکیں. مہنگائی کے مارے عوام کے لیے ایک اور مشکل. لاہور سمیت صوبہ بھر میں چینی کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا. پنجاب حکومت کے پاس چینی کا سٹاک صرف 19 دن کا رہ گیا. چینی بروقت نہ پہنچی تو عوام کو شدید قلت کا سامنا کرنا پڑے گا. محکمہ خوراک, صنعت و تجارت نے آگاہ کر دیا ہے. دوسری جانب حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ 27 اکتوبر تک 15 لاکھ میٹرک ٹن چینی پہنچ جائے گی. پنجاب کے عوام کے لیے ایک اور مشکل. صوبے بھر میں چینی کی بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. پنجاب حکومت کے پاس چینی کا سٹاک صرف 19 روز کا رہ گیا, اور چینی بروقت نہ پہنچی تو عوام کو شدید قلت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. مستونگ کے علاقے دشت میں سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں میں مقابلہ ہوا. فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک اور 2 سی ٹی ڈی اہلکار زخمی ہو گئے. سی ٹی ڈی نے دشت میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کا محاصرہ کر لیا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. مستونگ کے علاقے دشت میں سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں میں مقابلہ ہوا. فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک اور 2 سی ٹی ڈی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں. سی ٹی ڈی نے دشت میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کا محاصرہ کر لیا ہے. مستونگ کا علاقہ ہے دشت, جہاں پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے. سی ٹی ڈی اہلکاروں اور دہشت گردوں کے درمیان مقابلہ ہوا, اور اس فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. رضوان سعید بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں. رضوان, بتائیے گا اس واقعے کے حوالے سے. یہ مستونگ کا علاقہ ہے دشت, جہاں پر دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر سی ٹی ڈی اور سیکیورٹی اداروں نے جو ہے اس مکان کا محاصرہ کیا جہاں پر دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع تھی. اس پر کارروائی کی گئی. جیسے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار وہاں پر پہنچے تو دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی. سی ٹی ڈی حکام کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے, جبکہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے. دہشت گردوں کے زیر استعمال جو کمپاؤنڈ تھا, جو گھر تھا, اس میں سے بارودی مواد, خودکش جیکٹس, اسلحہ, گولہ بارود جو ہے وہ برآمد کر لیا گیا ہے. اس وقت جو ہے وہ آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے. سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ مستونگ میں کے اس مقام پر موجود جو گھر ہے اس کے اطراف میں موجود ہے, اور سرچنگ کا عمل جاری ہے. جی ٹھیک ہے رضوان سعید, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. جرمن سفیر برنارڈ شیلاگک نے پشاور کا دورہ کیا. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پشاور آ کر بہت اچھا لگا. پشاور میں کئی افراد سے ملاقات کا موقع ملا. قبائلی اضلاع کے انضمام کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی ہوا. انہوں نے کہا کہ پشاور میں نئے سینٹر آف ایکسیلنس کا بنیاد رکھنے کا شرف بھی حاصل ہوا. سینٹر پر تکنیکی تربیت کے ذریعے لوگوں کے لیے ذریعہ معاش کا حصول آسان ہو جائے گا. جرمن سفیر برنارڈ شیلاگک نے پشاور کا دورہ کیا. اپنی ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ پشاور آ کر بہت اچھا لگا. پشاور میں کئی افراد سے ملاقات کا موقع بھی ملا. کہتے ہیں قبائلی اضلاع کے انضمام کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی ہوا.
इराकी बैंक की अपने मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, दूसरी शादी करने के लिए 1 करोड़ दिनार कर्जे का ऐलान कर दिया। इराक में नौजवान माशी हालात के बायस दूसरी शादी नहीं कर रहे। इराक में मुअम्मर कंवारी खवातीन की तादाद 70% तक पहुँच चुकी है। इराक में मौजूद एक निजी बैंक ने अपने मुलाजमीन के लिए एक स्कीम निकाली है जिसमें दूसरी शादी करने वाले मुलाजिम को 8,400 अमरीकी डॉलर मिलेंगे, जो तकरीबन 1 करोड़ इराकी दिनार बनते हैं। ताहम रकम आसान एक साथ में बैंक को वापस करना होगी। बैंक के ओहदेदार ने बताया कि हर शख्स को दूसरी शादी पर बैंक से कर्ज मिलेगा, मगर शर्त यह है कि दूसरी शादी करने वाले शख्स ने पहले कर्ज ना लिया हो। इराकी शहरी मुआशी हालात के बायस दूसरी शादी नहीं कर रहे। इलाक में मुअम्मर कंवारी खवातीन की तादाद 70% तक पहुँच चुकी है। बैंक इंतजामिया के फैसले को खूब सराहा जा रहा है। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।